السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ اس کے بارے میں صریح واضح طور پر تو نہیں ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ بعض صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مشرکین کی طرف سے سوال تھا کہ چاند کیا ہے، چاند کیوں بنایا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ یہ چاند لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جس طرح چاند پہلے 13 دن 14 دن بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہوتا ہے، 28 تک وہ کم ہوتا رہتا ہے، پھر کبھی 1 دن غائب رہتا ہے اور کبھی 2 دن غائب رہتا ہے، اس کے بعد پھر یکم کو نکل آتا ہے، یعنی اس کا 14 دن بڑھنے کے ہیں اور 14 دن اس کے کم ہونے کے ہیں۔ تو اس کے بڑھنے اور کم ہونے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت رکھی ہے کہ لوگ اس کے حجم کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ آج فلاں تاریخ ہے۔ آج کل تو لوگوں کا چاند سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا، سال میں ایک ہی دفعہ میرا خیال لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف رمضان کا چاند ہے، اس کے سوا چاند نہیں دیکھا جاتا، اور وہ بھی کون دیکھتا ہے؟ وہ بھی دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کے بڑھنے، یعنی کہ چاند کے اندر لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ عورتوں کی عدت، اس کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے، اس کا انگریزی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح کئی اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان سب کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ، انگریزی تاریخوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کی تاریخ بھی آپ کو چاند ہی سے معلوم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ، اگرچہ سورج سے بھی تاریخ معلوم کی جاتی ہے، لیکن سورج سے تاریخ معلوم کرنا انتہائی مشکل ہے، وہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ تقریباً سب کے سب چاند کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ بلاغت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ چاند بڑھتا کیوں ہے یا کم کیوں ہوتا ہے، اور جواب میں ان کو یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ جواب میں یہ بتایا گیا کہ اس کی حکمت یہ ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اہل بلاغت جو بات کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر تو صحیح سند سے کہیں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے چاند کے بڑھنے اور کم ہونے کے بارے میں سوال کیا تھا، یہ بڑھتا کیوں ہے اور کم کیوں ہوتا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب ایک بات ثابت نہیں، محض ایک چلتی چلائی بات علم بلاغت والے اگر کر دیں تو اس سے قرآن مجید کی تفسیر نہیں بدلی جا سکتی۔ اس میں درست یہی ہے کہ ان کا سوال چاند کی حکمت کے بارے میں تھا کہ یہ کیوں بنایا گیا، تو جواب ان کو اسی کے مطابق دیا گیا، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہ دے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ قریش کے اندر یعنی عرب کے اندر کئی طرح کی رسومات پائی جاتی ہیں، ان رسومات میں سے ایک رسم یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تو احرام باندھنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے سے وہ باہر نہیں آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے گھر کے دروازے سے نہیں بلکہ پیچھے والی جانب سے دیوار پھلانگ کے یا دیوار توڑ کے وہ گھر سے باہر نکلتے، جبکہ جو قریش تھے ان میں یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے گھر کے دروازے سے ہی نکلتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، آپ نے احرام باندھا اور آپ دروازے سے باہر آئے، آپ کے ساتھ قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی باہر آ گئے، انصاری صحابی تھے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، قطبہ ایک فاجر آدمی ہے، یعنی اس سے گناہ ہوتے ہیں، تو آپ قریش ہیں، قریش کو حمص کہا جاتا تھا، آپ قریش ہیں، آپ تو دروازے سے باہر آئے، یہ کیوں آیا؟
آپ نے پوچھا بھی تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا آپ نے کیا تو میں نے بھی کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں تو قریش۔ اس نے کہا آپ کا دین اور میرا دین ایک تو ہے۔ آپ نے جب یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہ روایت اس کو بعد میں حسن درجے کا کہا ہے۔ اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم نہیں تھا، وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ جبکہ ان کے ہاں کئی طرح کے رسومات تھے۔ ایک یہ تھا کہ یہ احرام باندھ کے دروازے سے باہر نہیں آتے تھے۔ کچھ کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ سفر پر جاتے یا احرام کے لیے نکل جاتے تو واپس اگر آنا پڑتا تو پھر دروازے سے نہ آتے، پیچھے سے آتے۔ اور بعض کے بارے میں آتا کہ جب وہ اعتکاف کرتے تو گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتے۔ اور بعض کے بارے میں آتا کہ عید کے موقع پر گھر کے دروازے، یعنی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام رسومات کہیں نہ کہیں پائی جاتی تھی کہ گھر کے دروازے سے نہیں جانا، اور اسی طرح چھت کے سائے میں نہیں آنا۔ دیواروں کا سایہ لے لیں گے لیکن چھت کے نیچے نہیں جانا۔ اس طرح کے توہمات اور یہ رسومات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، دروازوں کے گھروں کے پیچھے سے آنا تو یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے جس نے تقوی اختیار کی، یعنی کہ جو اللہ سے ڈر گیا، اصل نیکی اس کی ہے۔ اپنی طرف سے انسان جتنی مرضی پابندیاں بنا لے وہ کبھی بھی نیکی نہیں بن سکتی۔ یعنی اس جملے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے اپنے اوپر جتنی مرضی سختیاں نافذ کر لو کہ جی میں ایسے نہیں کروں گا، ایسے نہیں کروں گا، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ کئی صوفیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اور کئی ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم دودھ کی کوئی بھی چیز، دہی، مکھن، کوئی بھی دودھ کی بنی چیز نہیں۔ کیوں؟ یہ ایک بس یہ ہمارا زہد ہے دنیا سے، ہماری بے رغبتی ہے۔ میں لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں عمدہ قسم کا لباس نہیں پہنوں گا۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ نیکی تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا آپ نے عمدہ سے عمدہ لباس بھی پہنا اور آپ نے پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی پہنے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی آتی تو آپ اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اور جب تنگی آتی تھی تو آپ پیٹ پر پتھر بھی باندھتے تھے۔ آپ کو خوشحالی ملے آپ خوشی کیجئے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر، اور اگر تنگی آئے تو اس پر بھی صبر کیجئے شریعت کی حدود کے اندر رہ کر۔ یہ کوئی نیکی تقویٰ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کہ جی میرے پاس نعمتیں بھی ہوں تو میں ان کو استعمال نہ کروں، یہ تو کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی کہ اصل اللہ کا ڈر تقویٰ ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے جتنے مرضی وظیفے بنا لو، جتنے مرضی چلے لگا لو، جتنے مرضی اذکار بنا لیجئے، اور جتنی مرضی تسمیاں پکڑ لیجئے ہاتھ پہ، اور جتنے مرضی اپنے اوپر لازم کر لیجئے غیر شرعی چیزیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈر جاؤ، بس۔ گویا کہ یہ قاعدہ قانون بتا دیا گیا کہ نیکی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزوں کا نام نیکی نہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے، تم سیدھی طرح آؤ، اس میں کوئی نیکی برائی نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی، ایک تو حصی طور پر بھی گھروں کو دروازوں سے ہی آنا چاہیے، اور دوسرا معنوی طور پر بھی ہر چیز کو دروازوں سے ہی طے کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز کو اس طریقے سے کرو جو اس کے کرنے کا طریقہ ہے۔ گویا کہ یہ قاعدہ قانون بن گیا، کسی بھی کام کو اس طریقے سے کرو وہ جس طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر تم غلط طریقے سے کرو گے تو تم پیچھے سے آ رہے ہو۔ دروازے سے آؤ یعنی ہر کام کو صحیح طریقے سے کرو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بڑی عمر کے بزرگ کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم اس کے دروازے سے آؤ۔ دروازہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے شایان شان جو کلمات ہیں اس کے مطابق بات کرو۔ آپ ایک بڑے آدمی کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہو یا بچوں کی طرح بات کرو تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا یعنی ہر کام اس طریقے سے کرو جس طریقے سے وہ ہوتا ہے۔ اگر گویا کہ یہ ایک قاعدہ قانون بن گیا، وہ کام دین ہے یا دنیا ہے، اس کو اس طریقے سے کرو جو اس کے اصول ہے۔ اصولوں سے ہٹو گے تو تم پیچھے سے آ رہے ہو۔
اصولوں کے مطابق آؤ گے تو تم دروازے سے آ رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے خیالات، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں اور رسومات کبھی بھی دین نہیں بنتے۔ کئی قسم کی باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں لوگوں کی، جی ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اسی طرح عرب کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی تھی جی پیچھے سے آؤ یہ نیکی، اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے، پیچھے سے آؤ یہ نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو لوگوں نے بہت ساری بدعات دین کے اندر داخل کر رکھی، یہ میلاد النبی ہے، یہ جناب یہ محرم کے اندر ابھی کنڈے شروع ہو جائیں گے، اور محرم کے اندر ابھی سبیلیں لگ جائیں گی، اور ابھی لوگوں کو جو ہے نا کئی جو نادان ہیں وہ کہیں گے جی ہم اللہ کے نام پہ پلا رہے ہیں، لیکن ان کے برابر کے اسی دن میں پلائیں گے جس دن لوگ غیر اللہ کے نام پہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں لوگ کئی قسم کی خرافات اور بدعات کو دیکھنے کے لیے بھی نکلیں گے، تو یہ تو نیکی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو کاٹتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، وہ یہ سمجھتا جی میں نیکی کر رہا ہوں، یہ نیکی نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا، اور آخرت کے عذاب تو رب بھی جانتا ہے۔ یہ تو جیتے جی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کئی اپنے بچوں کو کاٹ دیتے ہیں، کئی اپنے آپ کو گولیاں مارتے ہیں، کئی اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں۔ بھئی اللہ تمہیں یہ چھریاں ہی لگواتا رہے جب تک تمہارے سینوں کے اندر بغض ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جس سینے کے اندر صحابہ کا بغض ہے، جس سینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہے، اب تو علی رضی اللہ عنہ کو اللہ سے اوپر کیا جا رہا ہے، جس سینے میں اللہ تعالیٰ کی توہین، نبی کی توہین، صحابہ کی توہین ہو، وہ جسم اور وہ سینہ تا قیامت اسی طرح کٹتا رہے گا، پٹتا رہے گا، چیختا چلاتا رہے گا، اور آخرت کا معاملہ رب جانتا ہے۔ تو یہ کوئی نیکی نہیں۔ نیکی وہ جو میرے نبی نے بتا دی۔ دنیا کی ساری نیکیاں حدیث کے اندر ہیں، اور دنیا کی ہر رکاوٹ اور ہر منع کی جانے والی چیز بھی حدیث میں آ گئی۔ بس ہم اگر نیکی کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کو دیکھیں، حدیث سے ہٹ کے کوئی نیکی۔ واللہ سب سے بڑی نیکی پتہ کیا ہے؟ اتنے دین پہ عمل کر لو جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بس آج لوگوں نے کیا کیا؟ نبی کے لائے ہوئے دین کو سائڈ پہ کر دیا، نہ اپنا چہرہ نبی جیسا، نہ لباس نبی جیسا، نہ عقیدہ نبی جیسا، نہ نماز نبی جیسی، نہ تجارت نبی جیسی، نہ معاملات نبی جیسے، نہ اخلاق نبی جیسا۔ صرف اتنا کہ جی عاشق کو تو ایک محفل کروا دو، عاشق کو تو ایک دفعہ میلاد کروا دو، اگر تمہیں علی سے محبت ہے تو ایک دفعہ بس پیٹ دو، اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہے تو پھر تم اس طرح کرو کہ گھوڑا نکال لو۔ یہ دین ہے؟ اور بھائیو یہ دین نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اصل دین جب دیکھیں جہاں پر بدعت آتی ہے نا وہاں سے سنت اٹھ جاتی ہے۔ سنت اتنی غیرت والی ہے کہ جہاں پر بدعت کی نحوست ہوتی ہے وہاں پر سنت نہیں رہتی۔ تو جب لوگوں نے سنت کو چھوڑا بدعات آ گئی، ہر جگہ پر بدعت ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوگوں کے خیالات، لوگوں کے نظریات، بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں، پیروں کے کہے ہوئے اقوال دین نہیں بنتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ابا جان عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ان کے بارے میں وہ عمر کہ جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ امر ابی یتبع ام امر الرسول، میرے باپ کی بات لوگے یا رسول کی بات لوگے؟ اب اندازہ کیجیے، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرے باپ کی بات لوگے کہ نبی کی بات لوگے؟ لوگوں نے کہا نبی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں لی جا سکتی تو بعد کے ائمہ فقہا کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارا حسن ظن ہے نا ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں، ہم قسم تو نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمیں کیا پتہ کسی کا،
لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ہم قسم کھاتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے عمر، اور عمر کی تو کیا شان ہے، واللہ سچی بات ہے، عمر میں پتہ نہیں کیا کمال تھا کہ اس وقت سے لے کے آج تک کا کافر عمر سے بڑا تنگ ہے۔ یہ عمر میں اللہ نے پتہ نہیں کیا رکھا تھا، آپ اس بات پہ غور کیجیے گا، اس وقت سے لے کے آج تک عمر سے چڑھتے ہیں، عمر سے، بس عمر کا نام کا بینر ایک لگا دو، پھر دیکھیے کہاں کہاں سے آپ کو فون آتا ہے یہ بینر اتارا۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ اس عظیم عمر کی بات اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتی، تو بات کے ائمہ ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارے لیے، ہمارے وہ بزرگ ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ چراغ ہیں امت کے، لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کے مقابلے میں ان کے دین کو لا کے برابر پہ کھڑا کیا۔ تو یہ آیت ہمیں یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے نظریات، لوگوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، پیروں کی باتیں کبھی بھی دین نہیں بن سکتی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کو اپنا لو، یہ نیکی۔ اور دوسرا سبق یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ دیتی ہے، ہر کام کو اس طریقے سے کرو جس طریقے سے وہ ہوتا ہے، 2 نمبر طریقے سے نہ کرو۔ 1 نمبر جو طریقہ دین ہے یا دنیا ہے، ہر چیز کے اپنے اصول ہیں۔ ہاں دنیا کا اگر کوئی اصول دین سے ٹکراتا ہے تو وہ اصول نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ دنیا کے اصول دین کے تابع ہیں، تجارت کے اصول دین کے تابع ہیں، ہر چیز کو دین پر پیش کرو، اگر دین کے مطابق آتی ہے تو وہ دروازہ ہے، اگر دین کے مطابق نہیں وہ دروازہ نہیں، وہ پشت ہے، پشت سے مت آؤ، دروازے سے آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔